محمد وآل محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالزہراء محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم دعوتہم الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکرہم ایام اللہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر. عزیزان محترم، آج 7 محرم عشر محرم کی 7ویں تقریر. آپ کے علم میں ہے موضوع کربلا اور قرآن اور کربلا. آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں کہ چند مطالب پیش کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ خدا کی کتاب کا کربلا سے کیا تعلق ہے. ایک عجیب فکر ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ کربلا گویا ایک الگ چیز ہے. جیسے کہ لگتا ہے کہ کربلا اور دین ایک الگ چیز ہے. جسے کہا جائے تم ماتم کرتے ہو، مجلس کرتے ہو، عزاداری کرتے ہو، جلوس میں جاتے ہو. کہتے نہیں، ہم تو قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں. حالانکہ وہ بھول رہے ہیں یہ جو لفظ ہے، توجہ چاہتا ہوں حقیقت کی بات آگے، یہ جو لفظ قرآن و سنت آج تمہارے زبان پر ہے، یہ صدقہ ہے قربانی حسین کا. غور کیجئے گا، ایسا نہیں ہے کہ صرف عمل، صرف سیرت. اگر حسین ابن علی کی قربانی نہ ہوتی تو آج کسی کے اندر جرت نہ ہوتی کہ وہ اپنے زبان پر قرآن اور سنت کا نام بھی لے سکے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا سید الشہداء نے عملی طور پر کربلا میں کر کے دکھایا. سنو، تم نے محمد سے دین سنا تھا، اس دین کی صورت کو مجسم کربلا میں دیکھ لو. ایک ایک چیز کو، ہر عمل کو، جو بھی جتنے بھی عمل ہیں آپ نام لیتے جائیں. عقیدے کی بات ہو، عمل کی بات ہو، اخلاقیات کی بات ہو، ہر چیز کو حسین نے زندہ کر کے دکھایا. ایک شخص آیا اور آ کر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. اور ایسی آیت جو آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی، آپ کے ذہن میں ہوگی. جب بھی قرآن کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے یہ آیت پڑھی جاتی ہے. قرآن کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اور کمال ہے اس آیت پر ایک بزرگ مجتہد کا تجزیہ جو آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. آج کی پہلی آیت قرآن کے بارے میں جب انسان سینہ تان کے کہتا ہے، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند، کہ قرآن کتنا پاکیزہ ہے، قرآن کیسی کمال کی کتاب ہے. نہ دنیا کی پہلی کتاب قرآن ہے. قرآن سے پہلے بہت ساری کتابیں لکھی گئی، انسانوں نے لکھی، اور جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نازل ہوئی توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور آج تک مصنفین لکھ رہے ہیں کتابیں. لیکن قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آیت جسے ہر مسلمان پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ریب فیہ. توجہ کیجئے گا، قرآن ایسی کتاب ہے جس نے یہ دعویٰ کیا، اور دعویٰ حقیقت ہے، کہ قرآن میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی ذات اقدس میں ذرہ برابر کی گنجائش نہیں ہے. جا کے علماء سے پوچھیں، مفسرین سے پوچھیں، تو پھر آیات کی تفسیر الگ کیوں ہے؟ توجہ فرمائیے گا، جب آیات کی تفسیر ہوتی ہے تو پھر آیات کی تفسیر ایک ہی ہوتی.
آیات کی تفسیر الگ ہونا، غور کیجئے گا، اس سے قرآن کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، ہر صاحب عقل کے لیے ہے۔ ہر شخص آیات کو آیات کے ذریعے سے، تفسیر یہی تو ہوتی ہے، ایک آیت کو دوسری آیت کے ذریعے سے سمجھنا، ایک آیت کو حدیث کے ذریعے سے سمجھنا، ایک آیت کو مختلف علوم کے ذریعے سمجھ کے نتیجہ نکالنے کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، علامہ علی نقی نقن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو جیسے قرآن لا ریب ہے، ایسے حسین کی کربلا لا ریب ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کربلا نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، کربلا کے بارے میں ہر شخص وہی تجزیہ کرے گا جیسا اس کا ظرف ہوگا۔ جس کا ظرف پاکیزہ ہوگا وہ کربلا کو مقدر مانے گا۔ کربلا کے ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی کتنا بھی متعصب ہو، کتنا بھی تکفیری ہو، کتنا بھی اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہو، حسین نے اسے یہ جرت چھین لی کہ وہ انکار کرے کہ کربلا نہیں۔ دکھائیں آج تک کوئی ایسا شخص جس نے کربلا کے وجود کا انکار کیا ہو۔ کربلا کو ایسا ثبت کیا حسین نے کہ کربلا ہے، کربلا کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ جیسے آیات کی خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا، اس آیات کو بیچنے اور خریدنے کا ذریعہ نہیں بناؤ، اس آیات کو اپنے مرضی کے مطالب کی طرف لے جاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، جو جانتے ہو اسے بیان کرو۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اسی طریقے سے قرآن کی آیات کو لوگ توڑ پھوڑ کر بیان کرتے ہیں، ایسے ہی کربلا کو توڑ پھوڑ کر بیان کرنا اور ہے، لیکن حقیقت کربلا اتنی واضح ہے جیسے کوئی انسان روز روشن میں سورج کا انکار نہیں کر سکتا، ایسے اس زمین پر کربلا کا انکار نہیں کر سکتا کوئی شخص۔ جتنے واقعات ہیں آقا صاحب تشریف فرمائے، ہر واقعے پر اعتراض نظر آئے گا کہ غدیر یوں نہیں تھا، یوں تھا، فلاں واقعہ یہ یوں نہیں تھا، یہ یوں تھا، کاغذ قلم کا واقعہ یوں نہیں تھا تو یوں تھا۔ لیکن کربلا ماننا پڑے گا، کربلا ہے، کربلا تھی، کربلا رہے گی، لا ریب فی، کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طریقے سے قرآن کی آیات ہیں اس کی دلالت میں بحث ہوتی ہے، اسی طریقے سے کربلا کے واقعات کی تفصیلات کی آپ بات کر سکتے۔ ایک شخص آیا اہل سنت کے جلیل قدر عالم دین، جلیل القدر بزرگ عالم دین، اپنے زمانے کے قابل عالم دین شاہ محدث دہلوی، جنہوں نے کربلا کے بارے میں کتاب بھی لکھی سر الشہادہ۔ کسی مقام پہ میں نے ان کی ایک بات الگ کی تھی، آج اپنے موضوع پہ بات عرض کرتا۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ محدث دہلوی اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں کربلا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ شاہ محدث دہلوی کہتے ہیں کربلا کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے احتیاط کرو، کہ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کربلا کے بارے میں تم کچھ کہو رسول ناراض ہو جائے۔ کربلا ایسی حقیقت ہے، ہاں تحقیق کرنا کوئی اس کے اوپر بات کرنا الگ ہے، لیکن کہ کربلا کی حقیقت سے انکار کی بات نہیں کرو۔ اگر تم کربلا کی حقیقت سے انکار کرو گے، توجہ چاہتا ہوں کہ کربلا کی حقیقت سے انکار کرو گے، یہ بات رسول اللہ تک جائے گی۔ کہ کیوں؟ کہ جس رسول نے قیامت کی خبر دی ہے، تم نے دیکھی نہیں ہے، تمہیں یقین ہے کہ قیامت آنی ہے۔ جس رسول نے خدا کے بارے میں بتایا ہے، تم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، ماننا ہے۔ اسی رسول نے حسین کی ولادت کے وقت بتایا ہے کربلا ہونی ہے، تم نے دیکھی ہے نہیں دیکھی۔ رسول کی زبان پر جتنا بھروسہ ہے، کربلا کو اتنا مضبوط ماننا پڑے گا۔ رسول نے خبر، تمام شیعہ سنی حدیث میں موجود ہے کہ جناب رسول اللہ نے سلمہ کو وہ مٹی تک دی تھی۔ ایسا کوئی واقعہ ہے بتائیں کہ جس کا رسول نے اتنا اہتمام کیا ہو؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. امام کی حدیث سے پہلے یہ جملہ سن لیں. کربلا سے جس کو بھی نسبت ہو جائے, امام کی حدیث مجھے یاد ہے کہ مجھے کیا بیان کرنا ہے, بولا نہیں, اس سے پہلے ہی سن لیں. جس کو بھی کربلا سے نسبت ہو جائے وہ عظیم ہو جاتا, پھر وہ پست نہیں رہتا, پھر وہ کمتر نہیں رہتا, خدا اس سے درجات کو بلند کر دیتا ہے. امام سے پوچھا گیا مولا نبی کی ازواج محترمہ جن کو قرآن نے ام المومنین کہا ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی شک نہیں, اس پہ ہمارا ایمان ہے, قرآن کی ہر آیت پر ایمان ہے. جس قرآن نے نبی کی ازواج کو ام المومنین کہا ہے, اسی قرآن کی آیات نے علی کو امیر المومنین بھی کہا ہے. جس قرآن کی آیات نے توجہ چاہتا ہوں, نبی کی ازواج کو ام المومنین کہا ہے, اسی قرآن کی آیات نے کہا ہے کہ اہل بیت پاک و پاکیزہ ہے. جو اہل بیت کے خلاف جہاں پر بھی جیسے بھی جس انداز میں گستاخی کرے وہ منکر قرآن ہے. اسی قرآن نے کہا ہے. جس قرآن نے, تیسری جملہ اس جملے کی ذیل میں, قرآن کی آیت کو ماننا ہے تو ہر آیت کو مانو. ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی کی آیتوں کو مانو. قرآن کی آیات میں جس طریقے سے ام المومنین کہا گیا ہے نبی کی ازواج کو, اسی آیات میں یہ بھی کہا گیا ہے جو شخص بھی نبی پہ ذرہ برابر بھی شک کرے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی قرآن میں کہا گیا. ازن محترم ام المومنین جتنی بھی ہیں سب کا ہے, لیکن ہر بیوی کا اپنا مقام. کہا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ, آپ کی توجہ میری طرف ہے, کہ جیسی کوئی بیوی نہیں, خدیجۃ الکبریٰ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. ممبر پہ بیٹھ کے ذمہ دار سے جملہ کہہ رہا ہوں, یہ مقدر ہے یا خدیجہ کا یا خدیجہ کی بیٹی فاطمہ کا. جب تک خدیجہ حیات رہی نبی نے دوسری شادی نہیں کی. جب تک زہرا حیات ہے علی نے دوسری شادی نہیں کی. فرمایا جتنی ازواج ہیں احترام ہے, لیکن خدیجہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ خدا کی قسم امام نے کمال کر دیا. جس کا تعلق کربلا سے ہے وہ بلند ہے, جس کا تعلق کربلا سے وہ بلند ہے, جس کا رشتہ کربلا سے وہ بلند ہے. فرمایا ساری ازواج محترم ہیں, لیکن خدیجہ کے بعد جو سب سے بلندی پر ہے اسے ام سلمہ کہتے ہیں. کہ کیوں؟ کہ جب کربلا کی خبر آئی تھی سب تھی, سب کو چھوڑ کر کربلا کی امانت رسول نے جسے دی اسے ام سلمہ کہتے ہیں. جو کربلا والوں کی نانی ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں, جو کربلا کی امانت کی مالکہ ہے اسے ام سلمہ کہتے ہیں. یاد رکھیے گا 50 سال تک نبی کی زوجہ نہیں بولی کہ مجھے نبی نے کیا کہا تھا, ایک ایک لفظ یاد. جب جناب رسول اللہ کی وفات ہوئی بڑے بڑے لوگوں کی تمنا تھی, مردوں کو بھی عورتوں کی بھی, کہ ام سلمہ ہمارے ساتھ رہیں. ام سلمہ کہتی ہے میں وہاں رہوں گی جہاں حسین ہوں گے, میں وہاں رہوں گی جہاں حسین ہوں گے. کیوں؟ کہ کسی کے لیے رسول نے تھوڑی فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے میں اس سے, جس کے لیے فرمایا ہے وہ حسین ہے. توجہ چاہتا ہوں, خدا کی قسم ام سلمہ کا جملہ اور کمال کا جملہ کہتی ہے میں نے زندگی گزاری کوئی عرب اپنے بیٹے سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت رسول حسین سے کرتے. کسی سے, کسی بیٹے سے بھی بات نہیں کرتا جتنی حسین سے کرتے تھے. کہ کیوں؟ کہ لوگ بیٹے سے محبت کرتے ہیں, ڈرتے ہیں, نہیں معلوم میرے بعد کیا کرے گا, نہیں معلوم میرے بعد کیا کرے گا. لیکن کہ رسول کو یقین تھا میرے بعد اگر کوئی دین کی عزت بچائے گا تو وہ حسین ابن علی ہے. لا ریب فیہ, ذرہ برابر بھی شک نہیں. صحابہ نے کربلا کی بات, ام المومنین نے کربلا کی بات کی, تابعین نے کربلا کی بات کی, اولیاء نے کربلا کی بات کی, اوصیاء نے کربلا کی بات کی, صوفیاء کرام نے کربلا کی بات کی. خواجہ معین الدین سے کسی نے پوچھا وہ شعر آپ کے ذہنوں میں ہیں, تو لوگوں کو بتا دیا
دین کو کہیں نہیں ڈھونڈنا، اگر دین زمین پر ہے تو وہ حسین ہے۔ یہ شعر آپ نے سنا ہوا ہے۔ اگلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کسی نے خواجہ معین الدین سے کہا آپ بھی ولی ہیں، آپ کی توجہ میری طرف ہے، آپ بھی ولی ہیں، حسین بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہیں، تو آپ کی اور ان کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، ان کی ولایت اور آپ کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ خواجہ معین الدین کہتے ہیں کسی زمین کے کھیتوں کے پاس سے گزرے ہو، کسی فصل کے پاس سے گزرے ہو، کہا جی گزرے ہیں، کہ جب مالک گزرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میری کھیت ہے، جب کسان گزرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میری کھیت ہے۔ کہاں کہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ کسان کی کھیت نہیں ہوتی، وہ مزدوری کرے گا تو حصہ ملے گا، اگر مزدوری نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ کہا پھر کہ یہ جو ولایت ہے نا یہ علی اور حسین کی ذاتی ہے، ہم اگر ان سے وابستہ رہیں گے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ یاد رکھیے گا کہ ولایت ان کی ہے، لیکن اگر ہم نے کچھ ان سے توسل کیا، کوئی ان سے وابستگی رکھی، تو جیسے کسان کو مالک دے دیتا ہے ایسے ہمیں بھی ان کے دروازے سے ولایت مل جائے گی۔ وہ ولی نہیں ہو سکتا جس کا مولا علی نہ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا جس کا آقا حسین ابن علی نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں جانے محترم، دوسری آیت آج کی 18واں پارہ پہلی آیت، اور یہ وہ آیت ہے جناب امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب نبی کے ہاتھوں پہ آئے تھے، آپ نے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی ایسی آیت اب سوچیں کہ جس کی تلاوت خود علی زمین پہ آنے کے بعد پہلے اس کی کرے۔ سورہ مومنون، کیا کمال ہے، زمین پر مومنوں کا مولا آیا، جو آیت پڑھ رہا ہے وہ مومنون کی ہے، اور اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، بالتحقیق مومن کامیاب ہیں، یقیناً مومن کامیاب ہیں، خدا کا وعدہ ہے کہ مومن کامیاب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن کامیاب ہیں۔ لیکن کون سے مومن کامیاب ہیں؟ فرمایا وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کربلا اور اس آیت کے تسلسل کو سمجھیے گا، اگر یہ 3 آیتیں نہ پڑھوں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ مومن کامیاب ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں جو پاک دامن ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ پیغام ہے عاشورہ کا، جب جلوسوں میں جائیں تو آپ نے پاک دامن رہنا ہے، آپ کی نظریں جھکی رہے، ماں بہنوں کے سروں پہ چادر رہے۔ فرمایا وہ مومن کامیاب ہیں جو پاک دامن ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں جو امانت دار ہیں، وہ مومن جب کامیاب ہیں تو پھر ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا خدا نے انہیں میراث کے طور پر جنت الفردوس دی ہے، جنت الفردوس دی ہے، اور یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ عزیزان محترم، اب اس آیات کا کربلا سے تعلق دیکھیے گا کہ کون ہے کامیاب، جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر کربلا میں آؤ تو دونوں جگہ نماز نظر آئے گی، نماز حسین کے لشکر میں بھی ہے، نماز ابن مرجانہ کے لشکر میں بھی ہے، نماز عمر سعد کے لشکر میں بھی ہے۔ تو قرآن پورا پڑھو، جہاں حسین کے چاہنے والوں کی نماز کے لیے ہے کہ کامیاب ہیں، وہاں اس کے لیے وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے عذاب ہے۔ کہ وہ کون ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، جن کے دلوں میں محبت اہل بیت نہیں ہے۔ حسین نے بتا دیا کون ہے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک عیسائی رائٹر ہے جون جورج، اسی اشرے میں تیسرا والا ان کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہتا ہے قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں سورہ مومنون میں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہ اس کی نماز کی قیام اور نماز کی حفاظت کہیں اور ہوئی ہوگی،
میں انکار نہیں کر رہا، لیکن کہا کہ یہ مجھے اگر نظر آیا ہے تو کربلا میں آیا۔ کیا کچھ تھے جو نماز حسین کے ساتھ قائم کر رہے تھے، کچھ تھے جو نماز کی حفاظت کر رہے۔ ہے کوئی ایسا مقام؟ ہے کوئی ایسا مقام؟ اب عزاداروں کو جملہ کہوں، انشاءاللہ گرا نہیں گزرے گا، جس کی نماز کو قیام بھی حسین کے چاہنے والوں نے دیا، جس کی حفاظت بھی حسین کے چاہنے والوں نے کی، تو پھر جلوس میں، مجلس میں آپ کی شناخت بھی وہ نماز ہو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے آپ کا امام وہ ہے جس نے سجدے میں سر قربان کیا۔ نماز کو بھاری نہ جانا، نماز کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا کرے، نماز سے عشق کیا کرے، نماز سے پیار کیا کرے۔ نماز ایسی ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ نماز الصلاۃ قرۃ عینی، نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جناب امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک توجہ ہے آپ کی، تو یہ روایت سنیے گا، اس کے بعد گفتگو تیسری آیت کی طرف جائے گی۔ فرمایا کہ قمیل کا جی مولا، فرمایا قمیل جس کا امام ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتا ہو، اگر اس کا چاہنے والا 17 رکعت نہ پڑھے تو کیا اس کو محبت کا دعویٰ کرنا بنتا ہے؟ عزیزان محترم، تیسری آیت جو آج کی تقریر سے تعلق رکھتی ہے، جب بھی کربلا کا ذکر آئے گا، جو سب سے پہلا لفظ انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی توجہ میری طرف رہے، لطف آئے گا جملے کا اگر آپ تک پہنچا تو۔ کربلا یعنی صبر والوں کا راز۔ جب بھی کسی کے گھر پر قیامت ٹوٹتی، ابھی شکارپور میں واقعہ ہوا، 8 جنازے اٹھے۔ کراچی کے اندر ایک جوان بچی کا کسی کی گاڑی کے مجلس میں آ گئی اور وہ چلی گئی بچی، لیکن یقین کریں زمانے کو پیغام دیا، وہ 8 بندے شہید ہوئے، دوسرے دن علم ویسے ہی بلند ہوا۔ کیوں؟ کہ ہم ہوں نہ ہوں آزاد میں رہنا ہے، ہم ہوں نہ ہوں حسین کی مجلس میں رہنا ہے۔ وہ واقعہ ہوا مجلس میں، بقیت اللہ امام بارگاہ میں، وہ گاڑی آ گئی، کئی لوگ زخمی ہوئے، بچی بیچاری دنیا سے چلی گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن حسین کی مجلس چلی رہی، حسین کی مجلس چلتی رہی، ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ زندگی ہے تو بھی مجلس رہے گی، اگر ہم چلے گئے تو بھی مجلس رہے گی۔ کہ اس لیے کہ ہم مجلس کی وجہ سے ہیں، مجلس ہماری وجہ سے نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، عزاداری، مجلس، عزائے حسین یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہمارا وجود اس کی وجہ سے ہے۔ جو شخص ذرہ برابر بھی یہ سوچ لے اگر میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا، اس کو بس اتنا بتا دو جب تم نہیں تھے تو بھی عزاداری تھی، جب تم نہیں ہوگے تو بھی عزاداری ہوگی۔ عزاداری کی جو حفاظت کر رہا ہے اسے مہدی کہتے ہیں، عزاداری کو جو چلا رہا ہے اسے رسول کا نام، رسول اللہ محمد مصطفیٰ کے۔ عزیزان محترم، عزاداری کریں، آپ کا حصہ ہے، لیکن اس کو اپنے لیے یہ نہ سمجھیں کہ میرے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ عزیزان محترم، تیسری آیت، جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے پہلا لفظ ان میں کیا آتا ہے؟ صبر۔ آپ کی توجہ میری طرف لطف لیں گے، سب سے پہلا لفظ آتا ہے صبر۔ خدا نے قرآن میں کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، بالتحقیق یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو اس آیت پہ زیادہ نہیں روک رہا، میں آپ کو اس آیت پہ واقعاً زیادہ نہیں روک سکتا، بڑے مطالب ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے۔ جہاں خدا ہے وہاں خدا کی رحمت ہے، جہاں خدا ہے وہاں خدا کی رضا ہے۔ یاد رکھو، جس جو کربلا کے ساتھ ہے وہ رحمت اللہ بھی ہے، وہ رضی اللہ بھی ہے۔ جس کا تعلق کربلا سے نہیں، نہ وہ رضی اللہ ہے نہ رحمت اللہ۔ کربلا صبر۔ اب ایک فرق دیکھیے گا، آپ اور ہمیں کہا جاتا ہے صبر کریں، نعمت ملے شکر کریں، مصیبت آئے صبر کریں،
لیکن جب آپ کربلا کو دیکھتے ہیں تو کربلا صبر کی اس سرحد معراج کو چھو رہی ہے جس کے پاس کسی کا تصور نہیں جا سکتا. وہ کون سی معراج؟ جہاں پر عام آدمی صبر نہیں کر رہا، وہاں اہل بیت شکر کرتے ہوئے نظر آ. ایک ایک مصیبت کو آپ جا کے پڑھیں. جہاں پہ لوگ صبر نہیں کر سکتے تھے، وہاں اہل بیت نے شکر کیا، اور ایسا شکر کیا کہ مائیں بچوں کو بچانے کے بجائے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مائیں اپنی گود دینے کے لیے تیار. میں فضائل میں ہوں، جیسے میں نے حضرت اون و محمد کے فضائل پڑھے تھے، ایسے جناب قاسم کے فضائل پڑھوں گا. ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات. عزیزان محترم، جب بھی جناب قاسم کا ذکر آتا تو سب سے پہلا جملہ، جس نے تھوڑی سی بھی کربلا پڑھی ہو، آپ کی توجہ میری طرف سے، کربلا پہ کوئی ایک کتاب بھی پڑھی ہو، کبھی کربلا پہ ایک عشرہ محرم بھی سنا ہو، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کربلا میں جتنے شخص تھے ان میں سب سے زیادہ لشکر حسین میں جو جہاد کے لیے آمادہ تھے اور شہادت فوری چاہتے تھے، اس کا نام جناب قاسم ہے. ہر وقت آمادہ. توجہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف لطف لیں گے. جناب قاسم، ایک جملہ جناب قاسم کا جو آپ بہت سنتے ہیں. جب جناب سرکار سید الشہداء نے چراغ بجھانے کے مراحل کے بعد، جس کو میں پڑھ چکا دوران نہیں چاہتا، اصحاب سے گفتگو کی، اصحاب نے خطبے دیے. آپ کی توجہ میری طرف ہے، لطف لیجیے گا. جب بنو ہاشم کے درمیان امام تشریف فرما ہوئے تو امام علیہ السلام نے ہر کسی سے کوئی نہ کوئی بات کہی، اس کا جواب انہوں نے جو دیا وہ دیا، تاریخ میں موجود ہے. لیکن کیوں ہمارا موضوع جس ذات پر ہے اسی پہ بات رہے گی. تو جناب قاسم سے پوچھا، قاسم تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو قاسم نے کہا، چچا جان بس مجھے اتنا بتا دے، کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے تمنا شہادت، یہ ہے شہادت کا عشق. جناب اسماعیل اپنے والد سے کہتے ہیں آپ کریں جس کا آپ کو حکم ہے، نتیجے کی بات نہیں کرتے. قاسم چچا سے نتیجے کی بات کرتے ہیں. چچا کل میرا نام شہیدوں کی فہرست میں ہے. خدا کی قسم جناب قاسم کو امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام ہے، نہ یہ کہا کہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جو 6 مہینے کا علی اصغر ہے اس کا نام بھی ہے. توجہ چاہتا ہوں. پھر فرمایا قاسم تم موت کے ذائقے کو، غور کیجئے گا، تم موت کے ذائقے کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو قاسم نے فرمایا احلا من الاس، موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ جملہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، لیکن آج اس انداز سے بھی سنیں. ذائقہ تو وہ بتائے نا جس نے چکھا ہوا ہو، ذائقہ تو وہ بتائے جس نے چکھا ہوا ہو. وہ ایسی چیز جو کبھی آپ نے کھائی نہیں تو آپ اس کا ذائقہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ فرمایا سنو، کربلا کے شہیدوں میں اور مجاہدین میں یہی تو فرق ہے. اور مجاہدوں کو شہادت ملی تو ذائقہ محسوس ہوا. کربلا کے شہید اس منزل پہ تھے کہ دنیا میں رہ کے بتا سکتے تھے موت کیا ہے، برزخ کیا ہے، جنت کیا ہے. جو تمام تر معرفت کے ساتھ اپنی قربانی دے اسے قاسم کہتے. کسی بھی جوان کا کیا یہ جملہ آپ بتا دیں تاریخ میں، بدر کا ہو، احد کا ہو، حنین کا ہو، جتنے بھی تھے وہ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں، ہم بچ کے تو آ جائیں گے، یا رسول اللہ ہماری جان تو محفوظ رہے گی. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب مجاہدین جہاد میں جاتے تھے تو رسول اللہ سے فرماتے تھے یا رسول اللہ ہم پہ کوئی دعا دم کریں تاکہ بچ کے آ جائیں. لیکن یہ قاسم ہے، حسن کا بیٹا ہے، یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے بچنا تھوڑی ہے، موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں.
قاسم کی بہن ایک بڑا سوال جو مکتب اہل بیت پہ آتا ہے، ٹی وی پہ بھی آتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے کہ آپ حسن کی اولاد کو توجہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے، لطف آئے گا. آپ حسن کی اولاد کو امام کیوں نہیں مانتے؟ یہ سوال ہے، دشمن کر سکتا ہے، مد مقابل کر سکتا ہے. اس کا جواب پہلے آسان دیں پھر وضاحت سے دیں. پہلے یہ دیں کہ ہم امامت کو خود نہیں بناتے، ہم امام اسے مانتے ہیں جسے خدا نے بنایا ہے، جسے علی نے بتایا ہے، جسے رسول نے بتایا ہے، اسے امام مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ علمی زبان میں یہ ہے، امام بنتا نہیں ہے، امام خدا بناتا ہے. ہمارا کام ان کی اطاعت کرنا ہے. اور وہ جواب جو مناظرے میں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم حسن کے بیٹے کو اگر خدا نے امام نہیں بنایا، ہم حسن کے بیٹے کو نہیں مانتے، تو پھر کسی اور کے بیٹے کو کیوں مانیں؟ جب حسن کا بیٹا حسن مولا ہے، اور حسن کی فضیلت آپ کو معلوم ہے نا کیا ہے؟ جس سے کائنات جھک کر سلام کرے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جس کے پیچھے نماز پڑھے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. کوئی شک. قاسم کی بہن جناب فاطمہ بنت اسد. اب بچوں کے لیے جواب، صلوات پڑھیں بلند آواز. محمد. قاسم کی بہن فاطمہ بنت حسن. پہلی امامت کب چلی؟ امامت کا سلسلہ آگے کیسے بڑھا؟ علی اور فاطمہ کا عقد ہوا. علی ابو طالب کا بیٹا، فاطمہ محمد کی بیٹی. ان سے خدا نے امامت چلائی. ایک حسن ہے ایک حسین ہے، دونوں علی و بطول کے بیٹے ہیں. اب آگے امامت نے چلنا ہے تو کیسے امامت چلے گی؟ تو اب بھی امامت ایسے ہی چلے گی جیسے آگے چلی تھی. کہ کیسے؟ کہ ابھی بھی حسین کا بیٹا علی ہے، حسن کی بیٹی فاطمہ ہے. حسن کی بیٹی ہے، حسین کا بیٹا ہے. اب ان سے سلسلے امامت چلے گا. جب امام باقر کھڑے ہوں گے تو حسین بھی کہیں گے یہ میرا بیٹا ہے، اور حسن بھی کہیں گے جیسے حسین نبی کا بیٹا ہے ایسے باقر حسن کا بیٹا. یاد رکھیں، نواسے ہیں امام باقر. اور جناب فاطمہ بنت حسن کون؟ ایسی شخصیت جسے خدا نے یہ شرف دیا. پہلے امام کی پوتی ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. دوسرے امام کی بیٹی ہے، تیسرے امام کی بہو ہے، چوتھے امام کی زوجہ ہے، پانچویں امام کی والدہ ہے، اور باقی جتنے بھی ائمہ ہیں ان سب کی دادی کو فاطمہ بنت حسن کہتے. امام حسن کی اولاد امامت اس انداز سے خدا نے رکھا. اور جناب قاسم، لوگ کہتے ہیں، آپ کی توجہ میری طرف رہے، کہ چچا اور بھتیجے کا رشتہ قرآن میں مثال ہے کہ محمد مصطفیٰ کے چچا ابو لہب تھے. ہم کہتے ہیں تمہارا مقدر. کہ بھائی بے وفا ہوتے ہیں، مثال یوسف کے برادران. ہم کہتے ہیں یہ تمہارا مقدر ہے کہ تمہیں چچا بھی ایسے نظر آئے، تمہیں بھائی بھی ایسے نظر آئے. ہم تو زمانے کو بتاتے ہیں چچا بھتیجوں پہ اولاد قربان کرتے ہیں. جس کی مثال دیکھنی ہو تو ابو طالب نے اپنے سارے بچوں کو جس پہ قربان ہونے کا حکم دیا تھا وہ ابو طالب کا بھتیجا محمد مصطفیٰ. اور اگر چچا اور بھتیجے کی محبت دیکھنی ہے، ذمہ دار سے یہ جملہ کر رہے ہیں، جملے کا ذمہ دار ہوں. شاید آپ میں سے کئی لوگوں کے لیے جملہ پہلی مرتبہ ہو، لیکن ذمہ دار ہوں. جس انداز سے حسین نے قاسم کو رخصت کیا اس انداز سے اپنے بچوں کو بھی رخصت نہیں کی. یہ محبت ہے چچا اور بھتیجے کی، کہ وہاں پر چچا بھتیجے پہ بچے قربان کر رہا ہے، یہاں پر بھتیجا چچا پہ قربان ہو رہا ہے. اور تمہارے لیے بھائیوں کی مثالیں ہوں گی. مجھے 8 محرم کو پڑھنا تھا، جملہ آ گیا ہے تو آپ کے حوالے کرتا ہوں
तुम तो कहते हो भाई बेवफा होते हैं, भाई ऐसे होते हैं, ये तुम्हारा मुकद्दर है। हम तो कहते हैं जैसा भाई वफादार हो ऐसा किसी का भाई नहीं होता। अगर तुम्हें मिसाल कहीं से न मिले तो करबला में आ जाना, अब्बास हुसैन पर कुर्बान हो गए। जन मोहतरम, जनाब कासिम की कुर्बानी एक अजीम कुर्बान। और आपको मालूम है कि जनाब कासिम कौन कासिम? इमाम हसन को जिंदगी के आखिरी हिस्से में खुदा ने कासिम दिया, जिंदगी के आखिरी हिस्से। उससे पहले हजरत इमाम हसन के एक बेटे थे, जवान थे, जो जंग सिफीन में शहीद हुए। उनका नाम भी कासिम, जिन्हें कासिम अकबर भी कहा जाता है। इमाम हसन ने अपने जवान बेटे का जनाजा उठाया सिफीन में, जिनकी आज भी कब्र मुसैयब शहर के करीब मौजूद है। बहुत कम लोग जाते, लेकिन बहरहाल कब्र मौजूद है। उसके अरसे बाद खुदा ने एक बेटा और दिया, जिसका नाम भी इमाम ने उसके नाम पे कासिम रखा, और फरमाया कासिम शबीह हसन था। जैसे अली अकबर शबीह मोहम्मद थे, ऐसे कासिम शबीह हसन था। 19 दिन के हैं जनाब कासिम। मैंने मसाहिब का आगाज किया, 19 दिन के हैं जनाब कासिम। आगोश में है हसन की। जनाब उम्मे फरवा साथ है। घर से निकले, मौला कहते हैं उम्मे फरवा, जी मौला। फरमाया आज मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं कासिम को नाना के रोजे पे ले जाऊं। फरमाया चले। फरमाया चादर पहनो, रात का अंधेरा है। कासिम आगोश हसन में, उम्मे फरवा की आगोश में नहीं है, कासिम आगोश हसन में है। बीबी ने चादर पहनी हुई है, बुर्का पहना हुआ है। इमाम खुश हैं, चेहरे पे तबस्सुम है कि खुदा ने बेटा दिया है जो कासिम जिसका नाम है। अज़ादारों, चलते चलते एक गली ऐसी आई जिस गली में इमाम जमीन पे बैठे और जारो कतार रोने लगे। बीबी कहती है मौला आप हैदर करार के बेटे हैं, बेटा खुदा ने दिया है, अब जमीन पे बैठ के रो रहे हैं, नहीं मालूम कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। हसन को खुदा ने बेटा दिया, हसन गली में बैठ के रो रहा है। मौला फरमाते मैं फरवा, मैं कासिम को दिखाऊं ना, ये वही जगह है जहाँ मेरी माँ ज़हरा को मारा गया था, ये वही जगह है जहाँ मेरी माँ को ताज़ियाना लगा था। अज़ादारों, कासिम को गोद में लेकर मौला ने माँ की गुर्बत पढ़ना शुरू की। मौला कहते मैं फरवा तुम्हें क्या पता, मेरी जवान माँ थी, 18 बरस की कड़ियल जवान, उससे जब मारा गया तो वो कुनूत में हाथ नहीं उठा सकती थी। मौला कहते हैं जब अम्मा नमाज पढ़ती थी, नमाज माँ पढ़ती थी, रोते हसन और हुसैन। 4 बरस की उम्र में हजरत कासिम यतीम हुए, 4 बरस की उम्र में। मैं कहता हूं मौला कासिम आपकी यतीमी 4 साल, सकीना की यतीमी की उम्र भी 4 साल, लेकिन मौला फर्क है जब आप यतीम हुए तो आपके सर पर हुसैन जैसा चचा मौजूद था। जब सकीना यतीम हुई, सकीना का चचा मारा गया था। जब आप यतीम हुए आपकी पुपियों के हाथ खुले थे। जब सकीना यतीम हुई हाथ पुपियों के पसे गर्दन थे। जब आप यतीम हुए मदीने का शहर था। जब सकीना यतीम हुई कभी करबला, कभी कूफा, कभी शाम। हाँ ज़दारो, वक्त गुजरता रहा। एक बेवाह माँ थी जिसने उम्मीदों से कासिम को पाला था। गिरिया कीजिएगा, शर्मा के नहीं रोइएगा। एक बेवाह माँ थी जिसने उम्मीदों से कासिम को पाला था कि कासिम जवान होगा, कासिम की शादी होगी, मेरा घर बस जाएगा। बेवा को कोई कितनी भी मोहब्बत दे, कोई घर में कितना भी सुकून दे, लेकिन कहती है मैं हूं तो बेवा, मेरे सर से शोहर का साया चला गया, अब मेरा बेटा जवान होगा, मेरा घर बसेगा। लेकिन अज़ादारो, वक्त गुजरता गया, करबला के करीब होता गया जमाना। 13 बरस का कासिम हुआ, हुसैन ने मदीना छोड़ा। जब करबला पहुंचे वक्त गुजरता गया, कासिम
कासिम शहादत की तमन्ना लिए हुए आमादा था कि मैंने कब कुर्बान होना है, मैंने कब कुर्बान होना है। बीबी उम्मे फरवा कहते कासिम जाओ चचा पे कुर्बान हो जाओ। कासिम आए, आके कहते मौला मुझे जाने की इजाजत दो, गिरिया कीजिएगा, मुझे जाने की इजाजत दो। रिवायत के लफ्ज हैं अब्बास भी खड़े थे, हुसैन भी खड़े थे। मौला कहते अब्बास देखो कासिम हसन जैसा लग रहा है, कासिम ऐसे बोल रहा है जैसे हसन बोलते थे। कासिम तुम्हें कैसे इजाजत दूं, तू मेरा भाई हसन नजर। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपके गिरिया को कबूल करे। अजादारो मौला कहते कासिम मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। कासिम पलट आए। रिवायत में है कि जब जनाब ज़ैनब के बच्चों के जनाजे आए न, ज़ैनब के बच्चों के जनाजों का आना था, कासिम ने देखा पुप्पी के बच्चों के जनाजे आए। आके कहते अम्मा अम्मा बच्चों की बात अगर पूरी न हो माँ मदद करती है, क्या आप इस यतीम की मदद नहीं करेंगी? का क्या हुआ? का जब शबे आशूर थी हर कोई कहता था पहले मैं जाऊंगा। अब्बास ने कहा पहले मैं जाऊंगा, आप घर पे भी गिरिया करेंगे अगर ये जुमला पहुंचा तो। अब्बास ने कहा पहले मैं जाऊंगा, लेकिन जब मैं मारा जाऊंगा ना हुसैन की कमर टूट जाएगी। का क्यों? का इसलिए कि मैं हुसैन का जोरे कमर हूं। अकबर ने कहा फिर आप नहीं जाइएगा। का क्यों? का पहले अकबर जाएंगे। का इसलिए अकबर जाएंगे, अकबर हुसैन के नूरे नजर है, अकबर मारे गए तो हुसैन की नजर चली जाएगी। फिर मौला कहते अम्मा मैंने कहा था तो आप दोनों नहीं जाइएगा। क्या क्यों? क्या कि मैं यतीम हसन हूं, आपके जाने से कमर टूटेगी, इनके जाने से नजर जाएगी, इस यतीम के जाने से न किसी की कमर टूट न किसी की नजर जाएगी, ये यतीम कुर्बान होगा। अज़ादारो रिवायत कहती है जब कोई चारा नजर ना आया माँ ने बेटे को गले लगाया। क्या कासिम जब हसन का आखिरी वक्त था न, हसन ने एक तावीज दिया था और कहा था जब मुश्किल वक्त आए उसमें उसका हल होगा। कासिम भला इससे भी ज्यादा कोई मुश्किल होगा कि अली की बेटी जंगलों में है? क्या इससे भी ज्यादा कोई मुश्किल वक्त होगा कि असगर प्यासा है? क्या इससे भी ज्यादा मुश्किल वक्त होगा कि शाम की फौजों ने हमें घेर लिया है? अज़ादारो तावीज खोला गया। अब जो तावीज खोला लिखा था हुसैन मेरे कासिम को जाने देना, मेरे कासिम को कुर्बान होने देना। अज़ादारो मौला तावीज लेकर अकेले नहीं गए, रिवायत न होती न पढ़ता कि खेमे का पर्दा उठा, कासिम की माँ कासिम के साथ चली। हुसैन ने भाभी को देखा, तड़प के कहते हैं मेरी जिंदगी में कौन आया? आवाज आया मैं सवाली बन के आई। अज़ादारो मादर कासिम ने कासिम के साथ उस तावीज को पेश किया। जब तावीज को पेश करना था इमाम कहते हैं भाभी आप तो ऐसी चीज ले आई हैं कि हुसैन इजाजत देने के लिए आमादा है। रिवायत में है कि मौला खैमे में तशरीफ लाए, कासिम को वो लफ्ज जो किसी शहीद के लिए नहीं है सिर्फ कासिम के लिए है, का कासिम को हसन की सब्ज कबा पहनाई, कासिम के सर पे अमामा बांधा। अमामा बांधने के बाद इतना रोए हुसैन, फगशा अलैहिमा, हुसैन पे भी गशी तारी हुई, कासिम पे भी गशी तारी हुई। अज़ादारों में आपसे पूछता हूं जब भी किसी पे गशी तारी होती है उस पे पानी डाला जाता है, करबला में पानी नहीं था, कैसे उठाया गया? अज़ादारो हुसैन को भी उठाया गया, कासिम को भी उठाया गया, सवारी को लाया गया। अकबर खुद सवार हुए थे, अब्बास खुद सवार हुए थे, लेकिन कासिम से इतनी मोहब्बत थी कि मौला ने खुद सवार कराया। सवार करवाने के बाद मालूम है क्या किया? जैसे मैयत की कमीज को फाड़ते हैं ऐसे कासिम के कुर्ते को फाड़ा। बीबी समझ न सकी कि क्या होने वाला है। अज़ादारो कासिम गए, जहाद करते रहे, करते करते दाद लेते रहे।
3 बड़े बेटों को कत्ल किया, फिर उनके बाप को कत्ल किया। जब फौजियों ने देखा कासिम किसी अकेले से संभल में नहीं आते, सबने मिलकर हमला किया। किसी ने तलवार मारी, किसी ने तीर मारा, किसी ने गुर्ज मारा। अदादारों 13 सालों का यतीम, 3 दिन का प्यासा यतीम, समझ में नहीं आया क्या करे। तड़प के कहते या अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी मदद को आओ। रिवायत कहती है कासिम की आवाज आई। जब चचा कहा था न हुसैन का नाम लिया न अब्बास का नाम लिया, दोनों चचा शेर की तरह चले। एक तरफ से हुसैन ने हमला किया, दूसरी तरफ से अब्बास ने हमला किया। हमले का होना था, दाएं की फौजें बाएं दौड़ी, बाएं की फौजें दाएं दौड़ी। कासिम का कदम घोड़े में आया, जहां जहां घोड़ा गया वहां कासिम। अल्लामा अली नकी नकन कहते थे बस इतना समझ लो, जब तक घोड़े पे था कासिम था, जब जमीन पे आया तकसीम हो गया। कासिम के टुकड़े मौला उठाते थे, तड़प तड़प के कहते थे हसन हक अदा हुआ, हसन हक अदा हुआ। कासिम को लेके खेमे में चले। जब कासिम को लेके खेमे में चले, कासिम की मां भी देख रही थी, कासिम की बहन भी देख रही थी। वो बहन जिसने बच्चों की तरह पाला था, वो तड़प के कहती है कासिम मैंने बाबा के जिगर के टुकड़े देखे थे, तुम्हारे बदन के टुकड़े देखे हैं। आजादार हो, कासिम की मां ने कासिम का मातम किया। शाम गरीबा हुई, शाम गरीबा के बाद 11 मुहर्रम हुई, मजलिस मुकम्मल हो गई। 11 मुहर्रम हुई, हर बीबी अपने शहीद का मातम करती थी, लेकिन जो कासिम की बहन थी कभी इधर रोती थी, कभी इधर रोती थी। किसी ने पूछा बीबी एक जगह क्यों नहीं रोती? कि जहां जहां भाई की खुशबू महसूस होती है बहन वहां मातम करती है। जब जाऊंगी बाबा की कब्र पे कहूंगी बाबा आपके जिगर के टुकड़े, भाई के बदन। खुदा बंदा, खुदा बंदा, खुदा बंदा तुझे वास्ता उस 13 साला यतीम का, जिसकी मां कहती रही कासिम मेरी कायनात उजड़ गई, जिसकी मां कहती रही मेरी कायनात उजड़ गई। जब कासिम का सर शाम में आया था, औरतें कहती थी ये औरत कौन है जो शहीद को देखे जा रही है? वो तड़प के कहती थी बेवाह का सहारा था कासिम, बेवाहों की उम्मीद था कासिम। करीम अल्लाह इस माँ के सदके में हर माँ को बच्चों की खुशियां देखना नसीब फरमा। करीम अल्लाह जितने लोग अपने औलाद की, बेटों की, बेटियों की खुशियों के लिए परेशान हैं, जनाब कासिम के सदके में उनके बच्चों और बच्चियों के घरों को आबाद फरमा, मकरूजों के कर्जों को गैब से अदा फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, मौला के असाब व अंसार में शुमार फरमा, इमाम के कदमों में शहादत की मौत नसीब फरमा। करीम अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। करीम अल्लाह इस फर्श अज़ा को कबूल फरमा, बानी मजलिस की दुआओं को कबूल फरमा। कई बीमारों की दुआएं हमारे ज़िम्मे हैं, करीम अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। करीम अल्लाह हमारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। जो उलमाए किराम ज़ाकिरीन नवा खान इस मजलिस में आते हैं उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। खुदावंदा हमारे हाल पे रहम फरमा। करीम अल्लाह नहीं मालूम ये अयाम अज़ा कैसे गुजर जाएंगे। करीम अल्लाह हम जानते हैं, हम रोना चाहते हैं, लेकिन अगर रोने के हक में कोई कोताही हो जाए करीम अल्लाह हमें माफ करना। हम ऐसा थोड़ी रोएंगे जैसे कासिम की माँ रोई थी, हम ऐसे थोड़ी रोएंगे जैसे कासिम की बहन रोई थी। अज़ादारो हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है जब ये बच्चा, मजलिस खत्म हो चुकी है, रोने के लिए जुमला कह रहा हूँ, कब जब ये बच्चा बाहर निकला न, यजीद के फौजी कहते थे देखो चांद आ रहा है, देखो चांद आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूं जो यजीद के फौजियों के लिए चांद था वो बेवाह मां के लिए क्या होगा, वो जवान बहन के लिए क्या होगा, वो चचा के लिए क्या होगा। हमीद कहते हैं कि जब कासिम को लेकर हुसैन आए न, खेमे में नहीं जाते थे, दरवाजे पे रुक रुक के कहते थे कासिम तेरा चचा तेरे बाद कैसे खेमे में।
الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب